قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے ایوان میں گالم گلوچ اور بد تہذیبی کی سیاست نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی مخالفت کرتے تھے تو جمہوری دائرے میں رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ وفاقی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے دھاندلی کے خلاف احتجاج کرتے تھے اور مسلط حکومت کو بے نقاب کرنا چاہ رہے تھے، مگر ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم سے ایسا کام نہ ہو جس سے سسٹم کو نقصان ہو، جمہوریت کو دھچکا پہنچے اور تیسری قوت یا غیر جمہوری قوت فائدہ لے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری توجہ اس پر دی کہ عدم اعتماد کے ذریعے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالنا ہے۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد سے ہم اس میں کامیاب ہوئے اور تاریخ رقم کی اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ووٹ کے ذریعے گھر بھیج کر اتحادی وزیر اعظم کو منتخب کیا۔ ہم نے زور دیا کہ ہم نے عدم اعتماد کے تھرو وزیر اعظم سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالنا ہے، اور جبکہ تاریخ میں کبھی ایسے ہوا نہیں تھا، لیکن ہم سب کی محنت کی وجہ سے، ساری سیاسی پارٹیز کی اتحاد کی وجہ سے ہم اس میں کامیاب ہوا۔ ہم نے تاریخ رقم کی اور ایک وزیر اعظم کو کسی کورٹ آرڈر کے تھرو نہیں، مگر اس پارلیمنٹ کا، اس ہاؤس کا ووٹ کے تھرو ہم نے اس کو گھر بھیج دیا اور اپنا یونٹی وزیر اعظم کو منتخب کروایا تھا۔ یہ ایک تاریخی مومنٹ تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ہم سب نے ارادہ کیا کہ جو غلطیاں پہلے ہوئی ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، سویلین اداروں کو مضبوط بنائیں، پارلیمان کے وقار کو بحال کیا جائے، جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، اور اب تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں ایک ایسی اپوزیشن ملی جس کو نہ جمہوریت کی فکر تھی، نہ پارلیمان، نہ ملک اور نہ ہی کارکنان کی فکر تھی، اور انہوں نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں وہ ریڈ لائن عبور کی جو کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ جب ایک وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھایا گیا اور 2 وزراء اعظم کو جلا وطن کیا گیا، تب بھی اس قسم کی سیاست نہیں کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسی اپوزیشن ملی جس نے تاریخ میں پہلی بار جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، اور جب ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو پھر ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے ایسے کچھ اقدام اٹھانے پڑتے ہیں تاکہ پھر سے ایسا کام نہ ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں جو نظر آ رہا ہے، ہماری اپوزیشن کوئی سبق نہیں سیکھ رہی۔ افسوس کے ساتھ ہمیں ایسے ایک اپوزیشن ملا جس نے تاریخ میں پہلی بار جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا، اور پھر جب ایسا ایک قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہم پہ پھر ریاست کا رٹ قائم کرنے کے لیے اور ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہ یہ پھر سے ایسے کام نہ ہو، ایسے کچھ قدم اٹھانے پڑے۔ میرے افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو اپوزیشن ہے وہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہے، اور ان کا سیاست کا انداز، سیاست کا طریقہ کار آج بھی وہی ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اپوزیشن کا سیاست کا طریقہ کار اور انداز آج بھی وہی ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں 15 ماہ کا جو وقت ملا، اس میں ہم تمام اداروں کو دائرہ اختیار میں کام کرانے کے حوالے سے کامیاب نہیں ہوئے۔ مزید کہا کہ اپوزیشن پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کرے، اور ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنے، سیاست اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں نے کچھ دن قبل بھی یہ بیان دیا تھا کہ نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کو ایسے فیصلے لینے چاہیے جس سے میرے اور مریم نواز کے لیے آگے جا کر سیاست آسان ہو، نہ کہ مشکل۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہم چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے
کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے 30 سال آپ نے بھگتا ہے، ہم بھی آگے جا کر وہی سیاست کریں۔ ہمارے ملک کے نوجوان اس روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ اب نہ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کسی اور پر، جبکہ ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے، ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق کو قومی ٹیم کا چیف سلیکٹر مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ سابق کپتان انضمام الحق کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا چیف سلیکٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ انضمام الحق نے پچھلے دور میں کوچ مکی آرتھر کے ساتھ کام کیا ہے۔ آخری باری 2019 میں PCB کی سلیکشن کمیٹی میں بطور چیف سلیکٹر ان کا آخری اسائنمنٹ تھا۔ ان کی منتخب کردہ ٹیم نے 2017 میں ICC چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی، جبکہ وہ 2019 میں ICC ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہی تھی۔ انضمام الحق اس سے قبل 2012-13 میں مختصر مدت کے لیے پاکستان ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں، جبکہ وہ افغانستان کی ٹیم کے ہیڈ کوچ کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں۔ انضمام الحق 1992 کے ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم میں شامل تھے۔ وہ 378 ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ 11,739 رنز بنانے والے بلے باز ہیں، جنہوں نے 10 سینچریاں اور 83 نصف سینچریاں بھی اسکور کی۔ انہیں 120 ٹیسٹ میں 8,830 رنز اسکور کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جس میں 25 سینچریاں اور 46 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان مصباح الحق کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی قائم کی تھی، جس میں انضمام الحق اور محمد حفیظ بھی شامل تھے۔ یہ کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی مجموعی ڈومیسٹک ڈھانچے، شیڈول، پلینگ کنڈیشنز، نیشنل سلیکشن کمیٹی کی تقرری، نیشنل ٹیم کے کوچز کی تقرری، سینٹرل اور ڈومیسٹک معاہدوں اور امپائرز، ریفریز اور کیوریٹرز کی بہتری کے منصوبوں سمیت کرکٹ کے امور پر سفارشات کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔